بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ اللہ کے کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو چلیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ وہ میری بھی حفاظت کرے گا، اس عذاب سے مجھے نجات دلائے گا، قمر نے کہا اور اپنے ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھا لیے۔ اے میرے معبود، میری توبہ قبول فرما، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، میری توبہ قبول فرما، میں نے گناہ ہوش و خواص میں نہیں کیا تھا، مجھے اس عذاب سے نجات دلا دے، شیطان کے چنگل سے نکال دے، میں اپنے گناہ کی توبہ مانگتا ہوں، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے یا اللہ۔ بھگتو، دیوتا کی خواہش نہ مان کر تم لوگوں نے بہت بھیانک غلطی کی ہے، تمہارے پورے پریوار کو یہ عذاب بھگتنا پڑے گا۔ سمرن کا جیسے لہجہ ہی بدل گیا تھا، وہ تیزی کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی واپس چلی گئی۔ چاہے جو بھی ہو، میں ایسا گھٹیا کام ہرگز نہیں کروں گا، کسی کا بھی خون نہیں بہاؤں گا، شیطان کا حکم نہیں مانوں گا، میں اپنے فائدے کے لیے کسی کا بھی خون نہیں بہاؤں گا، قمر نے اٹل فیصلے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس جانے کے لیے پلٹتے، اسی وقت بت کے سامنے پڑی ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ چھوٹی اور بڑی، ثابت اور ٹوٹی ہوئی ہڈیاں فرش پر رینگتی ہوئی ایک دوسرے کے قریب آنے لگیں۔ قمر اور آسیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ زیادہ خوف آسیہ کی آنکھوں میں تھا، وہ دونوں رینگتی ہوئی ہڈیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک دوسرے کے قریب پہنچنے کے بعد ہڈیاں خود بخود ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے لگیں۔ چند لمحوں تک مختلف سائز کی ہڈیاں کھڑ کھٹ کھٹا کھٹ کی آوازیں پیدا کرتی ہوئی ایک دوسرے پر گرتی ہوئی مضبوطی کے ساتھ جڑتی رہیں اور پھر وہ ایک ڈھانچے کی شکل اختیار کرتی چلی گئی۔ ادھر ادھر سے 3 کھوپڑیاں فرش پر رینگتی ہوئی اس ڈھانچے کے قریب پہنچی اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ فضا میں اڑتی ہوئی بے دھڑک ڈھانچے پر جا لگی۔ اب ڈھانچے کے دھڑ پر 3 کھوپڑیاں تھیں، ایک درمیان میں، دوسری دائیں طرف اور تیسری بائیں طرف۔ اس ڈھانچے کی تینوں کھوپڑیوں نے بے خودہ آواز میں ہنسنے کی ناکام کوشش کی۔ آسیہ اور قمر دونوں تقریباً پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ اس ڈھانچے نے ان کی طرف دیکھا اور پھر وہ چلتے ہوئے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ ڈھانچہ ان کے قریب پہنچا اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر قمر کی گردن پکڑ لی۔ آسیہ نے مزاحمت کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، مگر اس نے اپنا دوسرا ہاتھ آسیہ کے چہرے پر دے مارا تو وہ فضا میں تہرتی ہوئی کافی دور فرش پر جا گری۔ ڈھانچے نے قمر کو گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھایا، پھر اس نے قمر کو ایک جھٹکے سے فضا میں اچھال دیا۔ قمر فضا میں تہرتا ہوا دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا اور نیچے گرتا چلا گیا۔ پھر اس ڈھانچے نے آگے بڑھ کر دوبارہ قمر کو فرش سے اٹھایا اور اس کے پیٹ میں مکہ دے مارا۔ اوہ کی آواز کے ساتھ قمر دوہرا ہو گیا۔ آسیہ نے ایک گرد آلود کرسی اٹھائی اور ڈھانچے کے پیچھے آ کر اس کے سر پر دے ماری۔ کرسی کافی پرانی ہونے کی وجہ سے ٹکراتے ہی ٹوٹ گئی اور اس کے ساتھ ہی ڈھانچے کی کھوپڑی ٹوٹ کر نیچے جا گری۔ ڈھانچے نے پلٹ کر آسیہ کی طرف دیکھا اور آسیہ گھبرا کر فوراً پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ ڈھانچہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد آسیہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ قمر نے پہلے بت کی طرف دیکھا اور پھر ڈھانچے کی طرف۔ ڈھانچہ دونوں ہاتھوں سے آسیہ کا گلا دبا رہا تھا، جس کی وجہ سے آسیہ کا چہرہ سرخ ہو چلا تھا۔ قمر کو جیسے ہوش سا آ گیا، اس نے تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے ڈھانچے کی کمر میں کک ماری۔ ڈھانچے کو جھٹکا سا لگا، اس نے آسیہ کو جھٹکے کے ساتھ فرش پر گرا دیا۔ قمر نے ڈھانچے کے پیٹ میں پاؤں مارنا چاہا، مگر ڈھانچے نے اس کا پاؤں پکڑ کر تیزی کے ساتھ فضا میں گھمایا۔ قمر گھومتا ہوا بت کے سامنے جا گرا۔ ڈھانچے نے چھلانگ لگائی اور قمر کے قریب پہنچ گیا۔ قمر فرش پر منہ کے بل گرا ہوا تھا، اس کے ہونٹوں اور ناک سے خون نکل رہا تھا۔ قمر جانتا تھا کہ ڈھانچہ ایک شیطانی طاقت کی وجہ سے زندہ ہوا ہے اور وہ اس شیطانی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ ڈھانچے نے اسے اٹھا کر کھڑا کیا۔ قمر نے آیت الکرسی مکمل کرتے ہی ڈھانچے پر پھونک ماری۔ ڈھانچہ اسے چھوڑ کر چیخیں مارتا ہوا فرش پر جا گرا۔ چند لمحوں کے لیے وہ تڑپتا رہا اور پھر دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا۔ اس کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر بکھرتی چلی گئیں۔ آسیہ اپنا گلا سہلاتے ہوئے قمر کے قریب پہنچ گئی۔ قمر نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دیوار کے ساتھ پڑا ہوا لوہے کا کافی موٹا سریا اٹھا لیا۔ پھر اس نے سریے سے بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تو ان ٹکڑوں کے گرد تیز سرخ رنگ کی روشنی پھیلتی چلی گئی۔ قمر اور آسیہ نے سیڑھیوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا،
مگر اس وقت انہیں شدید قسم کا جھٹکا لگا اور وہ دیوار کے ساتھ چیختے ہوئے ٹکرا کر نیچے گر پڑے۔ ان دونوں کے ذہنوں پر اندھیرے کی چادر پھیلتی چلی گئی۔ روشنی کا ایک ننھا سا جگنو جگمگایا اور پھر آہستہ آہستہ مزید روشن ہوتے ہوئے اس کے ذہن پر پھیلتا چلا گیا۔ اندھیرا آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا گیا۔ وہ اس وقت اسی کمرے میں موجود تھا جہاں سے تہانی کا راستہ نیچے جاتا تھا۔ اس نے فرش میں موجود دروازے کی طرف دیکھا جو اس وقت پہلے کی طرح بند تھا۔ اس نے اپنے بدن پر نظر ماری اور پھر اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اس کا بدن دوبارہ اصلی حالت میں آ چکا تھا۔ بدن پر پڑے ہوئے آبلے غائب ہو چکے تھے۔ اس نے فوراً خدا کا شکر ادا کیا اور پھر اپنے قریب پڑی ہوئی آسیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ قمر نے آسیہ کو جھنجھوڑا تو پھر چند لمحوں کے بعد اسے بھی ہوش آ گیا۔ قمر کو صحیح سلامت دیکھ کر وہ بھی بہت خوش ہوئی اور پھر اس نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ دونوں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئے۔ صبح ہو چکی تھی۔ قمر نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، صبح کے 9 بج چکے تھے۔ وہ دونوں بچوں کے کمرے میں گئے۔ بچے ابھی تک سو رہے تھے۔ چلو اپنا خلیہ ٹھیک کر لیں، قمر نے کہا اور پھر وہ دونوں باتھ روم کی طرف بڑھ گئے۔ باری باری نہانے کے بعد وہ دونوں صحن میں پہنچ گئے۔ میرے خیال سے ہمیں سمرن کا پتہ کرنا چاہیے، قمر نے آسیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے دیکھا نہیں تھا جب میں نے انکار کیا تھا کہ میں کسی انسان کا خون نہیں بہاؤں گا، وہ کس طرح ناراض ہو گئی تھی؟ ایسے لگتا تھا جیسے خون کی ضرورت اس بت کو نہیں بلکہ اسے ہو، جیسے میں نے بت کو نہیں بلکہ اس کا حکم ماننے سے انکار کیا ہو۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کام میں سمرن کا ہی سب سے بڑا ہاتھ ہو۔ واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، آسیہ نے کہا، کیونکہ تمہارے انکار سے وہ ہمیں چھوڑ کر غائب ہو گئی اور اس وقت کیسے ہندی میں بول رہی تھی۔ چلو آؤ پھر ذرا اسے بھی دیکھ آئیں۔ پھر وہ دونوں باہر نکل آئے۔ سورج کافی نکل چکا تھا، لوگ اپنے اپنے کاموں پر جا رہے تھے۔ وہ دونوں چلتے ہوئے سمرن کے گھر پہنچ گئے۔ قمر نے بیل کا بٹن پریس کیا۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور ایک عورت نظر آئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جی کیا چاہیے؟ ہمیں سمرن سے ملنا ہے۔ سمرن؟ عورت کے لہجے میں حیرانی تھی۔ کون سمرن؟ یہاں کوئی سمرن نہیں رہتی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ قمر نے کہا، میں اس جگہ اس گھر میں اس سے مل چکا ہوں۔ تم شاید مذاق کر رہے ہو۔ کیا مطلب؟ آسیہ نے کہا، ہم اس کوٹھی میں کئی سالوں سے رہ رہے ہیں، پھر یہ سمرن کہاں سے آ گئی؟ اور تم کہہ رہے ہو کہ تم یہاں آ چکے ہو سمرن کے پاس؟ اس عورت نے پہلے آسیہ اور پھر قمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ اچھا مذاق ہے، معاف کرنا، شاید وہ گھر کوئی اور ہوگا۔ قمر نے چند لمحوں کے بعد کہا اور پھر وہ دونوں واپس گھر آ گئے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ آسیہ نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا، تمہیں ڈھونڈتے وقت میں خود سمرن کے پاس وہاں گئی تھی۔ اگر تم غلطی سے اس گھر کو پہچان نہیں سکے تو میں تو پہچان سکتی ہوں نا، مگر وہاں اس وقت کی سچویشن دیکھ کر میں بھی حیران ہوں۔ آخر کیا معاملہ ہے؟ اس بات پر میں خود حیران ہوں، قمر نے کہا۔ اسی وقت ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ قمر نے ایک لمحے کے لیے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر اس کی طرف بڑھ گیا۔ ناشتہ تیار کرنے کی غرض سے آسیہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ قمر نے دروازہ کھولا تو اسے وہی پرسرار آدمی کھڑا دکھائی دیا جو شام کے وقت آیا تھا۔ اس کے بدن پر وہی لباس تھا۔ اس نے قمر کی طرف مسکرا کر دیکھا اور پھر بولا، اب بتاؤ، کیا اب بھی میں فقیر دکھائی دیتا ہوں؟ اوہ نہیں، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو غلط سمجھا۔ اگر تم یہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے تو اس عذاب سے دوچار نہ ہوتے۔ اور یہ باتیں کرتے ہوئے دونوں گارڈن میں پہنچ گئے۔ مجھے آپ کی شخصیت کافی پرسرار لگ رہی ہے، قمر نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہا۔ رات کو ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا اس کا ہمارے علاوہ کسی کو کچھ پتہ نہیں، مگر کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ اجنبی و پرسرار سمرن لڑکی کہاں ہے گئی؟ اس کا گھر نہیں۔ آخر یہ کیا چکر ہے؟ اس سمرن کے بارے میں تم صرف اتنا ہی جان لو، وہ تمہارے لیے پرسرار اجنبی تھی۔ ایک پیاسی روح نے اپنے بدن کی پیاس تو بجھا لی مگر خون کی پیاس نہ بجھا سکی۔ ایک ایسی پرسرار اجنبی جس کی پرسرار اجنبیت دور نہیں کی جا سکتی۔ اس نے پلٹ کر قمر کی طرف دیکھا اور کہا، ویسے میری ایک بات مانو گے؟ قمر نے تیزی کے ساتھ کہا، ضرور، کیوں نہیں؟ مجھے پتہ ہے تم نے یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے میں تمہیں یہی کہوں گا
کہ اپنا فیصلہ مت بدلنا، اس نے کہا، اور قمر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی وقت قمر کو آسیہ کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ چیخ کی آواز سن کر پیشانی پر شکنیں پھیلتی چلی گئی۔ وہ بھاگتا ہوا گارڈن سے نکلا اور گھر میں داخل ہوتا چلا گیا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ قمر نے دوبارہ گارڈن میں داخل ہوتے ہوئے کہا اور چلتا ہوا اس آدمی کے قریب پہنچ گیا۔ آپ کو پتہ ہے آسیہ کہ چیخنے کی کیا وجہ تھی؟ اس نے مسکرا کر قمر کی طرف دیکھا اور کہا، تہھانے کا نام و نشان مٹا دیکھ کر ہی چیخی ہوگی، اور بھلا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آخر وہ تہھانا گیا کہاں؟ قمر نے کہا، اس تک جانے والا دروازہ بھی فرش پر سے غائب ہے۔ اجنبی ایک دوسرے کو راز کی باتیں نہیں بتایا کرتے، اس نے پرسرار لہجے میں کہا اور چلتا ہوا چند قدموں کے فاصلے پر لگے ہوئے درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ قمر کے ذہن میں ایک سوال اور اٹھا کہ اس نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ آخر وہ کون ہے۔ وہ تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا درخت کے پیچھے پہنچا، مگر یہ کیا؟ اس کا ذہن ایک بار پھر جھنجھنا اٹھا۔ درخت کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ آدمی اس طرح غائب ہو چکا تھا جس طرح گدھے کے سیر سے سینگ۔ تو دوستو، یہ تھا کہانی کا آخری حصہ۔ تو یقیناً آپ سب کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی غلطی ہوگی تو معاف کریے گا۔ آئندہ نئی مزیدار کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو اللہ نگہبان۔